ناظرین، کیا آپ نے حالیہ دنوں میں ایک نیا فیشن نوٹ کیا ہے؟ بازاروں میں ایک نئی چیز تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جسے کشمیری چوڑیاں کہا جا رہا ہے۔ یہ چوڑیاں بڑی تعداد میں خواتین خرید رہی ہیں۔ بظاہر یہ صرف ایک خوبصورت جیولری لگتی ہے، مگر اس میں ایک ایسی چیز ہے جس پر بہت کم لوگ غور کر رہے ہیں، اور وہ ہیں ان چوڑیوں میں لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھنگرو۔ جب ہاتھ حرکت کرتے ہیں تو یہ گھنگرو ہلکی سی آواز پیدا کرتے ہیں، اور بہت سی خواتین اسے خوبصورتی اور فیشن کا حصہ سمجھتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں ایسی آواز پیدا کرنے والی زینت کے بارے میں کوئی رہنمائی موجود ہے؟ ناظرین، اسلام نے عورت کو زیب و زینت کی اجازت دی ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ حدود بھی مقرر کی ہیں تاکہ حیا اور وقار برقرار رہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ علماء اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ زینت میں زیورات، لباس اور دیگر آرائش کی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جنہیں صرف محرم افراد کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سنن ابن داؤد میں ذکر ملتا ہے کہ ایک لڑکی ان کے پاس آئی جس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس نہ آنے دو جب تک یہ گھنگرو کاٹ نہ دیے جائیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو۔ یہ روایت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اسلام میں ایسے زیورات یا اشیاء سے احتیاط کی تعلیم دی گئی ہے جو غیر ضروری آواز پیدا کرے اور توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ آج کے دور میں فیشن بہت تیزی سے بدلتا ہے۔ ایک دن کوئی نئی چیز ٹرینڈ بنتی ہے اور دوسرے دن پوری دنیا اسے اپنانے لگ جاتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ہم ہر فیشن کو اپنانے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ دین اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ خاص طور پر عید جیسی خوشیوں کے موقع پر یہ دیکھنا اور بھی ضروری ہے کہ خوشی منانا یقیناً سنت ہے، خود کو سنوارنا بھی اچھی بات ہے، مگر اصل خوبصورتی تب ہوتی ہے جب یہ سب کچھ حلال اور جائز حدود کے اندر ہو۔ کیونکہ فیشن وقتی ہوتا ہے لیکن دین کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی نیا ٹرینڈ سامنے آئے تو یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ ایک لمحہ رک کر یہ ضرور سوچیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی خوبصورتی میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دست بستہ معذرت کی طلبگار ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔